اللہ علیہ سے منسوب یہ شب ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات اور رشتے کی تاریخ کی بہترین مثال جناب خدیجہ اور سرور کائنات. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو فقیر پایا تو ہم نے خدیجہ کے ذریعے سے اور دولت خدیجہ کے ذریعے سے غنی کیا. جناب خدیجہ اور ان کی دولت، جناب خدیجہ اور ان کا ایثار، جناب خدیجہ اور ان کا کردار، جناب خدیجہ اور ان کا کنٹریبیوشن، یہ تمام چیزیں جو بہت اہم چیز ہیں تاریخ کا، ان تمام چیزوں کو کم کرنے کے لیے کچھ باتیں تاریخ میں کی گئیں. ایک بات یہ کہ ان کی عمر کا افسانہ گڑھا گیا، اور دوسری بات یہ کہ انہیں شادی شدہ بنا کر پیش کیا گیا. آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایثار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عظمت کردار کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے اور ان کے کنٹریبیوشن کے اعتبار سے تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خدیجہ کے علاوہ نبی کی ازواج میں کوئی بیوی اتنی قداور نظر نہیں آتی. جب اتنی قداور کوئی بیوی نظر نہیں آتی تو ایک مرتبہ کوشش یہ کی گئی کہ خدیجہ کے قد کو کیسے گھٹایا جائے. یاد رکھیے گا کبھی امام حسن کے قد کے گھٹانے کی کوشش کی گئی تو ان کے لیے شادیوں کا افسانہ گڑھا گیا. کبھی امام حسین کے قد کو گھٹانے کی کوشش کی گئی تو بادشاہوں اور شہزادوں کی جنگ بنا کر پیش کیا گیا. کبھی مولائے کائنات کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی تو ان کی کم عمری کو بہانہ بنایا گیا. عجیب بات ہے، اگر عمر کم ہو تو بہانہ ہوتا ہے، اگر عمر زیادہ ہو تو بہانہ پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند. یعنی انہیں کسی کل چین نہیں ہے، کسی کل قرار نہیں ہے. اگر عمر کم تو مشکل، اگر عمر زیادہ تو مشکل. انہی جیسے لوگوں کے لیے تو کہا گیا تھا کہ اعتراض کرنے والوں کا ایک مذہب ہوتا ہے. وہ بڑی اچھی بات کہی کہ کسی موقع کے اوپر شاعر انقلاب نے کہ نام ہے میرا تغیر، کام ہے میرا شباب، نام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب. تو 3 مرتبہ جو انقلاب کا تو ان کا 3 مرتبہ اعتراض و اعتراض و اعتراض. تو اسی وزن کے اوپر دوسرے مصرے میں کہنا چاہتا تھا. تو ہم آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو مسئلہ ہوا کہ جناب خدیجہ کی شخصیت کو گھٹانے کے لیے غیر ضروری اعتراض، ان کو بڑا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. مولا کائنات کی عمر کا جو ہے مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے. امام حسن کے لیے کوئی دوسرا مسئلہ ایجاد کیا جا رہا ہے، بس اور کچھ نہیں. لیکن ذرا عظمت جناب خدیجہ کو دیکھیں تو اس کے بعد ان مورخین کی خیانت سمجھ میں آئے گی. تاریخ خمیس عالم اسلام کے مشہور مورخ کی کتاب، شیعانی ہے مورخ، کتاب والیوم نمبر 1 پیج 264 لکھتے ہیں کہ کانت خدیجہ بنتون. میں کچھ احادیث بھی اگر شوہر اور بیوی کے تعلقات کے تعلق سے جو گفتگو شروع کی تھی اسے بیان کروں گا، اس لیے کہ چاہنا یہ تھا کہ اس کے تعلق سے بھی گفتگو ہو، لیکن اگر جناب خدیجہ کا ذکر آج کی بھی رات نہ ہو تو ناانصافی ہوگی. لیکن ہاں، میں نے ابتدائی گفتگو میں کچھ شوہر اور بیوی کے فرائض کی گفتگو کی تاکہ اگر آج کی رات 2 مردوں اور 2 عورتوں کی سمجھ میں بات آ گئی تو سمجھ لیجئے گا خدیجہ کے ایثار اور ان کی قربانی کا پیغام پہنچ گیا. آپ اندازہ لگائیں. تاریخ خمیس والیوم 1 پیج 264 کانت خدیجہ بنتون. اتنی عربی تو آپ سب کو آتی ہے. لکھا ہے کہ خدیجہ بنتی، اگر باپ کی نسبت کے ساتھ بنت لگے تو یہ خاتون کسی کی بیٹی اب یہاں کنواری اور بیاہی نہیں سمجھ میں آتی. لیکن اگر باپ کی نسبت نہ ہو اور عربی میں لکھا جائے خدیجہ بنتن تو اس کا مطلب یہ کہ غیر شادی شدہ مس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اندازہ لگائیں کہ کانت خدیجہ بنتن، خدیجہ بیٹی تھی، کنواری بیٹی تھی، مجرد تھی، باکرہ تھی، عقد نہیں ہوا تھا. بنتون نکال دو بنت. ہم تو ایک ایک لفظ کو جو ڈھونڈ کر پڑھتے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں. کانت خدیجہ بنتون، اس کے بعد سنہا، ان کی عمر 40 سنہ، 40 سال. آپ راضی ہیں اس سے؟ گھبرائیے نہیں، آپ کی منزل قریب آ رہی ہے. وقیل 45 سنہ،
کہا 40 سالہ، لیکن ایک مسئلہ طے کر دیا انہوں نے، شروع میں ایک مسئلہ طے کیا آخر میں. لکھتے ہیں کہ خدیجہ کنواری تھی، تاریخ لکھتی ہے کہ 40 سال کی تھی، پھر لکھتی ہیں وقیل 45 سنہ، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 45 سال کی تھی، وقیل 30 سنہ، کچھ کہتے ہیں 30 سال کی تھی، وقیل 28 سنہ، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ 28 سال کی تھی. یعنی 30 سال 28 سال. اب آئیے یہاں پر آپ نے دیکھ لیا، بنت بھی واضح ہو گیا، 28 سال عمر بھی واضح ہو گئی، تو پتا چلا عمر کا افسانہ گڑھا گیا تھا تاکہ کچھ لوگوں کو کہ جن کے پاس عظمت کردار نہ ہو، جن کے پاس ایثار نہ ہو، جنہوں نے قربانیاں نہ کی ہوں، جنہوں نے دولت دی نہ ہو، دولت لوٹی ہو، تو ان کو کچھ بڑھا سکیں، تو انہیں بڑھانے کے لیے یہ ایک کام کیا گیا، لیکن 28 سال کی ثابت ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھیں علامہ مجلسی، یہ روایت اپنی جگہ، اس کے بعد علامہ مجلسی لکھتے ہیں تاریخ پیدائش. مسلمان ایک زمانے میں میتھس میں بہت ماہر کہلاتا تھا، اتنا ماہر تھا کہ عرب یعنی میتھس کے ریاضی کے جو حروف اعداد ہیں، نمبرز ہیں، یہ مسلمانوں نے ہی ایجاد کیے. مسلمانوں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ مسلمانوں نے زیرو ایجاد کیا، یہ بھی بتاتا چلوں. یعنی مسلمانوں نے زیرو ایجاد کیا اور آج مسلمان دنیا میں زیرو ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں زیرو کی بڑی قیمت ہوتی ہے، لیکن کب قیمت ہوتی ہے؟ جب داہنی طرف ہوتا، بائیں طرف ہو تو کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. بائیں طرف ہو تو کوئی قیمت نہیں، داہنی طرف ہو تو زیرو کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن ہاں زیرو مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا. بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ جناب خدیجہ کی عمر کی گفتگو ہو رہی تھی. اتنا تو میتھ سب کو آتا ہے، جب ہجری کے اعتبار سے لوگ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ عیسوی سن کے اعتبار سے رسول خدا 570 AD میں پیدا ہوئے، 570 AD. جناب خدیجہ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جناب خدیجہ جو ہیں 567 AD میں پیدا ہوئی. آگے سنیے گا جملہ روایت کا. روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی ولادت کے 3 سال کے بعد ابرہہ نے مکے کے اوپر یلغار کی تھی، یعنی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. تو 3 سال بعد، اچھا ایک تو یہاں سے مماثلت مل گئی کہ جناب رسول خدا سے اس محض 3 سال بڑی ہے. اچھا وہ مولوی کہ جن کی بیویاں 10 سال بڑی بھی ہیں ان سے، وہ بھی جناب خدیجہ اور رسول خدا کے اس رشتے کے اندر عمر کا ایک بہت بڑا مسئلہ بناتے ہیں. عام الفیل یعنی جس سال ہاتھیوں نے حملہ کیا اور ناکام ہوئے اسے کہا جاتا ہے ہاتھیوں والا سال. رسول اسی سال میں پیدا ہوئے. تو 2 باتیں ہو گئی. روایت کہتی کہ جناب خدیجہ عام الفیل سے 3 سال پہلے پیدا ہوئی. 40 سال والے تاریخ اور سن تاریخ نہیں بتاتے، 45 سال والے کسی بہت اہم تاریخی واقعے کا حوالہ نہیں دیتے، لیکن 28 سال والے بتاتے ہیں کہ 567 ہجری میں 567 AD میں ولادت. وہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کے واقعے سے 3 سال پہلے ولادت. یہ تمام چیزیں سند بن جاتی ہیں کہ خدیجہ کی عمر 28 سال. 40 اور 45 محض افسانہ ہے، محض جھوٹ ہے، محض ظلم ہے، کیونکہ جناب خدیجہ کے حق میں ظلم ہے. بعزیزو اب آگے بڑھتے ہوئے خدیجہ پیدا ہوئی رسول کی ولادت سے 3 سال قبل، لیکن وہ مکہ جہاں عورتوں کی شادیاں جلدی کی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ایک باپ کو کہ کتنی جلدی تھی، تو جس مکے میں اتنی جلدی شادیاں ہو رہی تھیں اس میں خدیجہ کی شادی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہ اب سنتے چلیے خدیجہ کے باپ. اچھا خدیجہ کا ایک رشتہ بھی بتا دیں. خدیجہ میں یہ کمال آیا کیوں؟ کہا خاندان کا بڑا رول ہوتا ہے. خدیجہ ماں اور باپ دونوں طرف سے اسی خاندان سے ہیں جس خاندان سے نبی اور علی ہیں. یعنی اس خاندان کی بہو بننے سے پہلے اس خاندان کی بیٹی بھی ہیں.
اچھا دوہرا رشتہ اس خاندان سے ہے، خدیجہ کا ددیال بھی قریش ہے، خدیجہ کا ننیال بھی قریش ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہے اکثر کو، لیکن آج بتاتا چلوں 4 پشتوں کے بعد خدیجہ کا رشتہ وہی ملتا ہے جہاں نبی اور آل نبی کا رشتہ ملتا ہے، 8 پشتوں کے بعد ماں کی طرف سے بھی رشتہ وہیں پہنچتا ہے۔ تو یعنی ننیال اور ددیال دونوں طرف سے خدیجہ قریش سے ہیں، قبیلہ رسالت مآب سے۔ ان کے باپ خویلد، ان کے چچا اسد، اور ان کے چچا نوفل، یہ 3 بھائی تھے۔ یعنی آپ کے بچپن میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ بڑی ہوتی ہیں والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 2 چچا ہیں جنہوں نے پرورش کی، خدیجہ کا مال بزنس میں لگا دیا گیا۔ اب جو خدیجہ کا مال بزنس میں لگا دیا گیا، بزنس بڑھتا رہا، خدیجہ چھوٹی ہے، لیکن خدیجہ کی ذہانت کا عالم یہ ہے کہ چچاؤں نے جو مال بزنس میں لگایا، پہلی چیز تو یہ کہ چچا دونوں امین ہیں، حق تلفی نہیں ہو رہی بیٹی کی، اور دوسری چیز یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدیجہ کو سب پتا ہے، خدیجہ کی اجازت سے، اور کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ مکہ وہ بلاد عرب کہ جہاں عورت کے لیے حکومت کا تصور دور کی بات، عورت کے لیے کام کرنا دور کی بات، عورت کے لیے تجارت کرنا دور کی بات، عورت اس کا 2 ہی ٹھکانہ ہے، یا قبر یا گھر کا کونا۔ اگر پیدا ہو گئی تو دفن ہو جائے گی۔ اور ہندوستان میں آج بھی یہ ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی پچھلے دنوں یہ خبر آپ نے سن لی، مسلمانوں کو اس بات کے اوپر بڑا افتخار تھا کہ نبی نے ایسی تمام باطل، فرسودہ، بے دین، جاہل رسموں کا خاتمہ کیا تھا، لیکن مسلمان عروج پا رہا ہے۔ وہی باطل اور فرسودہ رسومات مسلمانوں کے درمیان آ رہی۔ دوسرا کہ گھر کے اندر ہوتی تھی، کہنے کا کچھ حق نہیں۔ اگر شوہر مر جاتا تھا تو گھر کے سامان اور جانور کی طرح میراث کے طور پہ عورت منتقل ہوا کرتی تھی۔ اس سماج کے اندر خدیجہ کتنی مضبوط خاتون ہے، ابھی عقد رسالت مآب میں نہیں آئی ہے۔ اتنی مضبوط خاتون کہ پورے کاروبار اور پوری تجارت کے اوپر آپ اس حد تک نافذ ہیں کہ سب کے سب آ کر آپ کو حساب دیتے ہیں، اور تجارت کے گر آپ بتاتی ہیں، یہ کیا جائے، وہاں جایا جائے، وہاں جایا جائے، آپ کا قافلہ جایا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے جب خدیجہ کی دولت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو سماج عورت کو کوئی عزت نہیں دے سکتا تھا، وہ خدیجہ کو ملیکۃ العرب کہہ کر پکارنے لگا، عرب کی ملکہ۔ اس کے بعد جناب خدیجہ جب اتنی مالدار ہو جائیں تو رشتوں کی کیا کمی رہے، رشتے بھی بڑے بڑے آنے لگے، لیکن خدیجہ کی بڑائی کے سامنے یہ سارے رشتے چھوٹے تھے۔ خدیجہ نے تمام رشتوں کا انکار کر دیا، ان رشتوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے کیونکہ خدیجہ انتظار کی کیفیت میں تھی، اپنے وقت کی حجت کا انتظار کر رہی تھی۔ کیونکہ خدیجہ صرف دولت نہیں رکھتی تھی، خدیجہ عالمہ بھی تھی، فاضلہ بھی تھی، لہذا خدیجہ انتظار کر رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب سماج خدیجہ کو ملیکۃ العرب ہونے کے علاوہ 2 بڑے بڑے لقب دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا جناب خدیجہ کے حالات، میں ٹھہر گیا کہ آخر اندازہ لگائیں کہ خدا نے نبی کے لیے اگر کفو خدیجہ کو چنا اور خدیجہ کے لیے نبی کو کفو چنا تو کیسا برابری کا رشتہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کو بھی سماج 2 لقب دیتا ہے، جناب خدیجہ کو بھی شادی سے پہلے 2 لقب ملتا ہے۔ نبی کو اگر دنیا صادق و امین کہتی ہے تو خدیجہ کو طاہرہ اور عذرا کہا جاتا ہے۔ طاہرہ اور عذرا، اندازہ لگائیں، طاہرہ پاکیزہ۔ جب سماج کہہ رہا ہے یہ پاکیزہ ہیں تو کافر سے یا کفر سے اب خدیجہ کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، نہ ماضی کا نہ مستقبل کا۔ دوسرا عذرا،
अजरा उसे कहा जाता है कि जिसकी शादी न हुई हो, मुजर्रद कुंवारी, और साहिबे किरदार हो, दोनों चीजें। जनाब खदीजा के लिए ये चीज होगी, अजरा भी ताहिरा भी। यहां तक कि वो वक्त भी आता है कि जब जनाब खदीजा का कारोबार देखने वाला गुलाम खास जिसका नाम है मैसरा, उसका राबिता होता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐसी फीकी सलवात के साथ तो गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, मिलजुल कर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़े, बावाज़े बुलंद। जनाब खदीजा का गुलाम खास है, मैसरा है। मैसरा रसूल के पास पैगाम लेकर आता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तिजारत के सफर में साथ जाते हैं। मैसरा ने इससे पहले बहुत से सफर किए थे, लेकिन इस सफर में बड़ी तब्दीलियां देख रहा है। इस सफर में आने वाला आया है, सादिक भी है, अमीन भी है, लेकिन उस शख्स के अंदर कुछ खूबियां देखी है। देखते हैं कि जब वो चलता है तो बादल साया किए हुए, देखते हैं कि जब वो चलता है तो उसके कदमों को पत्थर बोसा लेते हैं, संगरेजे बोसा लेते हैं। देखा कि जनाब रसूल खुदा अगर किसी शाख को, टहनी को पकड़ना चाहते हैं तो खुद बखुद झुक जाती है। अब यह सफर के दौरान उसने जो तमाम मोजिज़ात नबवी को देखा तो परेशान हो गया। फिर उसके बाद सोचने लगा कि यह आम आदमी नहीं, कोई खास आदमी है। यहां तक कि मैसरा को औसाफ बयान दूसरे भी करते हैं कि देखो ये तो नबी की सिफात है। मैसरा वापस आते हैं, नबी की ईमानदारी का चर्चा करते हैं। और इस सफर में जनाब खदीजा को इतना बड़ा फायदा हुआ कि जनाब खदीजा को पूछना पड़ता है, जिसको इतनी दौलत हासिल थी, इतना पैसा मैसर था, वो खदीजा, याद रखें कितनी दौलत मिली होगी उस सफर में। ये बरकत थी रसूल के सबब। पूछा इतनी दौलत का सबब क्या, कामयाब सफर तिजारत का सबब क्या? कहा उसका सबब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी ताजराना सलाहियत है, उनकी बरकत है, उनकी अजमत है कि जिसके सबब यह हुआ। का अच्छा वो है कौन? कबीला, खानदान, सब कुछ बताया। फिर उसके बाद वो खूबियां बयान कर रहा है। जनाब खदीजा सारी खूबियां सुनती जाती हैं। इन तमाम खूबियों को सुनने के बाद जनाब खदीजा अपने चचाजाद भाई वर्का इब्ने नौफिल के पास जाती हैं। वर्का से कहती हैं कि मैसरा ने मुझसे ये खूबियां बयान की हैं, ये आम आदमी की तो खूबी नहीं है। वर्का, ये किसकी खूबी है? वर्का एक मर्तबा कहते हैं, खदीजा जो कुछ तुम मुझसे बयान कर रही हो, अगर ऐसा ही है तो आखिरी नबी पैदा हो चुका है, आखिरी नबी का जमाना आ चुका है। क्योंकि ये सिफत जो ज़बूर और तौरात और इंजील में बयान की गई है, ये आखिरी पैगंबर की है। ए खदीजा, तुम खुशनसीब कि तुम्हारे यहां सफर तिजारत में जो शख्स शरीक हुआ है वो होने वाला अपने वक्त का पैगंबर है। अनकरीब दुनिया ये खबर सुनेगी कि आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है। अनकरीब ये दुनिया सुनेगी कि आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है। बस खदीजा ने ये सुना। फिर उसके बाद ये औसाफ सुनती जा रही हैं। फिर उसके बाद दोबारा सफर पे जाते हैं। आने के बाद मैसरा खूबियां बयान करता जा रहा है। आप कहती हैं उसमें कोई कमी तो हो, बताओ। सिफली उयू बहू, तो एक मर्तबा मैसरा कहते हैं, कैसे मैं उनमें कमी बताऊं? आसमान में कमी हो सकती है, उनमें कमी नहीं हो सकती है। चांद में कमी हो सकती है, उनमें कमी नहीं हो सकती है। तारों में कमी हो सकती है, उनमें कमी नहीं हो सकती है। सूरज के अंदर ऐब हो सकता है, उनमें ऐब नहीं हो सकता है। तो एक मर्तबा खदीजा कहती हैं, ए मैसरा, बेऐब तो खुदा की जात है, मैं तुझसे बंदे के बारे में पूछ रही हूं। तू कह रहा है बेऐब है, क्या यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये बंदा बेऐब है तो इसका खुदा कितना बेऐब और पाको पाकीज़ा होगा। सलावत है बावाज़े बुलंद। खदीजा कहती है, इस बेऐब बंदे को मैं सुनकर सोचती हूं कि इसका रब कितना बेऐब पाको पाकीज़ा होगा। और यही बेऐब बंदे के लिए जब खुदा जिक्र करता है मेराज का, तो यही तो कहता है, सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाको पाकीज़ा खुदा की जात है। पाको पाकीज़ा खुदा के इस पाको पाकीज़ा बंदे का जिक्र हो रहा था। खदीजा ने ये तमाम बातें सुनी। अब तक खदीजा रिश्तों को ठुकरा रही थी, इसलिए क्योंकि खदीजा का रिश्ता कुदरत तय कर चुकी थी, ठुकरा रही थी। अजीजों, एक चीज होती इल्हाम, एक चीज होता है इल्का।
اگر مادر موسیٰ کو یہ الہام ہو سکتا ہے کہ اگر تم اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی ہو تو صندوق میں رکھ دو اور اس کے بعد دریائے نیل کے حوالے کر دو، ہے یا نہیں؟ اگر مادر موسیٰ کو خدا یہ الہام کر سکتا ہے تو کیا یہ شعور مادر فاطمہ کو نہیں مل سکتا ہے کہ ان رشتوں کو ٹھکراتی جاؤ، تمہارے لیے ہم نے محمد عربی کا انتخاب کیا ہے؟ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کب مادر موسیٰ کے پاس ایک بار الہام ہوگا، مادر فاطمہ کے پاس بار بار الہام ہوگا، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ خود 10 سال تک بعد اعلان نبوت نبی کے ساتھ رہی، 15 سال تک اعلان نبوت سے قبل نبی کے ساتھ رہی۔ اچھا، خدیجہ اور نبی کا ساتھ اندرون خانہ، خدیجہ اور نبی کا ساتھ گھر کے اندر، نبی اور علی کا ساتھ گھر کے باہر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دونوں رشتے، دونوں قربتوں کا اندازہ لگائیں کہ علی اور نبی اتنے قریب ہیں کہ درمیان میں کوئی نہیں، نبی اور خدیجہ اتنے قریب ہیں کہ ان 10 سالوں میں اعلان نبوت کے بعد کوئی بھی عقد رسالت میں نہیں، اعلان نبوت سے پہلے 15 سال تک کوئی بھی نبی کے عقد میں نہیں، یعنی 25 سال تک نبی کے ساتھ جو عقد میں بیوی رہی جناب خدیجہ، تمام زندگی کے اسرار اور رموز سے واقف بیوی۔ عالم یہ کہ ان 23 سالہ دور نبوت کے اندر جب وحی خدا آتی ہے تو جب بھی جبریل آتے ہیں، چاہے ایک آیت لائے ہوں چاہے 5 آیت لائے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل آیت لا کر چلے گئے ہوں اور یہ سلیقہ بھول گئے ہوں کہ خدا کا سلام خدیجہ تک نہ پہنچایا ہو۔ آیت آتی تھی تو سب سے پہلے آیت کے نزول کی خبر خدیجہ کو ہوتی تھی، 2 سبب سے ہوتی تھی، اسی لیے کیونکہ سب سے پہلا وحی کا پیغام نبی نے خدیجہ کو ہی تو سنایا تھا، خدیجہ کو سناتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کیونکہ سلام کا پہنچانا واجب ہے، سلام کا پہنچانا واجب ہے۔ بعضیزو جب بھی وحی آتی تھی تو خدیجہ کے نام سلام آتا تھا۔ بعضیزو ایک بات کہوں، نبی وہ ہے کہ جس تک سلام جبرائیل خدا کا لے کر آئے، خدیجہ وہ ہے کہ جس تک خدا کا سلام نبی لے کر جائے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مقام عظمتوں منزلت جناب خدیجہ کا اندازہ لگائیں کہ بھئی ایک نہیں 2 واسطوں سے پہنچ رہا ہے، نہیں جبرائیل تم نبی تک سلام پہنچاؤ، ہمارا نبی آپ خدیجہ تک سلام پہنچائیں، یہ عصمت خدیجہ ہے، سلام پہنچاتے ہیں۔ اچھا عزیزو، سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے نا، سلام کا جواب دینا واجب۔ ادھر خدیجہ نے سلام کا جواب دیا، بعضیزو عالم یہ تھا وہی آتی تھی سلام آتا تھا، جواب جاتا تھا وہی آتی تھی سلام آتا تھا، یہ تسلسل رہا خدیجہ اور رب کے درمیان رشتے کا۔ اچھا، یہاں تک کہ جناب خدیجہ نے اب اس رشتے کے لیے پہل شروع کی چچا زاد بھائی کے ذریعے سے۔ رسول خدا نے یہ پیغام کہلوا دیا، کہا کہہ دو خدیجہ سے میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، تم اگر رشتہ کرنا چاہو گی تو بڑے بڑے سردار عرب مل جائیں گے، بڑے بڑے مالداروں کا رشتہ مل جائے گا، مجھ سے کیوں وقت کرنا چاہتی ہو؟ بعضیزو رسول نے ایک پیغام دیا، ایک حدیث بھی ہے جہاں رسول نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو تم جب بھی شادی کرنا تو نہ شادی مال کے لیے کرنا نہ حسن کے لیے کرنا۔ جو شادی مال اور حسن کے لیے کی جاتی ہے خداوند تعالیٰ دونوں چیزیں اس میں سے چھین لیتا ہے، نہ مال دیتا ہے نہ حسن دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ جو شادی محض خوشنودی خدا کے لیے کی جاتی ہے تو خدا وہاں مال بھی عطا کرتا ہے اور حسن بھی عطا کرتا ہے۔ سب سے بڑا حسن رشتے کا حسن ہے گھر میں خوشی۔ بظاہر چہرے کا حسن ہو لیکن اگر گھر میں خوشی نہ ہو، مسرتیں نہ ہو، رشتے میں استحکام نہ ہو، بچے جو ہیں پراگندہ ہو جائیں، رشتہ ٹوٹ جائے، مخالفتیں ہوں، گالم گلوج ہو، جھگڑا ہو، تو پھر اس کے بعد اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ میں نے کچھ احادیث بیان کی تھی، 2 حدیث اور بھی یہاں پر سنتے چلیں۔ ایک جگہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیوی گھر کے اندر شوہر کے سامان کو سجا کر قرینے سے رکھتی ہے تو خدا بند تعالیٰ اس عورت کے اوپر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے حدیث کا جملہ نبی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر خدا نگاہ رحمت کرے ناممکن ہے کہ اسے جہنم میں داخل کرے، ناممکن ہے کہ اسے جہنم میں داخل کرے۔ اور دوسری جگہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو 1 گلاس پانی سے، یعنی 1 گلاس پانی پیش کرتی ہے تو 1 گلاس پانی کا پیش کرنا 1 سال کی مستحب عبادتوں سے بہتر، جس میں دن میں روزے اور رات میں نمازیں ہیں۔ بعضیزوں اسی طریقے سے، کیونکہ بہرحال لازمی نہیں اس بیوی کے اوپر کہ کھانا پکا کے دے، لازمی نہیں کہ گھر کے کام کو کرے، لیکن اس کے بعد معصوم یہ فرماتے کہ یاد رکھو شوہر کی ذمہ داری، جو میں نے انگریزی کی تقریر میں کیا ہے، بیان کیا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کما کر لائے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرے، بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن ہاں ضرورتوں کی ایک حد معین ہو جائے تاکہ گھر میں خوشحالی ہو، بدحالی نہ ہو، سکون رہ جائے گھر کے اندر۔ یاد رکھیں اگر خواہشات کی لمبی فہرست ہوتی ہے تو رشتے کی عمر کم ہوتی ہے، اگر خواہشات کی فہرست مختصر ہوتی ہے تو رشتے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں انتخاب کرنا ہے یا تو خواہشات کی فہرست لمبی کرنے یا رشتے کی عمر لمبی کرنے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شوہر وہ ہے، تم میں سے بہترین، کیونکہ تم سربراہ خانہ ہو، بیوی کی ضرورت پوری کرو، بچوں کی ضرورت پوری کرو، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تم ان کی غلطیوں کو معاف کرو، کیونکہ بیویاں تمہارے لیے پھول کا درجہ رکھتی، ان کے ساتھ رحم کرو۔ اگلی حدیث جہاں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے اچھے کھانے پکاتی ہے تو خدا وند تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے بہترین کھانوں کا انتظام کرتا اس عورت کے لیے۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ حدیث میں نبی فرماتے ہیں، دوسری جگہ نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، صرف اطاعت نہیں، کیونکہ میں انگریزی میں کہہ چکا ہوں نا، اطاعت کا مطلب یہ کہ بے نمازی ہو جائے، کیا کریں، مجبور ہیں، شوہر منع کرتے ہیں، کیوں پڑھیں؟ اچھا یہیں پر ساری اطاعت بھی شوہر کی سمجھ میں آتی ہے اور کہیں نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے اچھا شوہر بھی وہی بنتا، کیا کریں بھائی، داڑھی رکھ لیتے مولانا، مگر کیسے رکھیں اگر ہماری بیوی کو نہیں پسند ہے؟ وہ بیوی کی محبت میں بے دین ہوئے جا رہے ہیں، یہ شوہر کی محبت میں بے دین ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ داڑھی مڈا رہے ہیں، وہ پردہ چھوڑتی جا رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اطاعت گزار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، فرائض کو ادا کرتی ہے، جب یہ تمام چیزیں کر لیتی ہے تو نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن خدا اس عورت سے کہے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس عورت کے لیے ایک آزادی ہوگی کہ کسی دروازے سے بھی داخل جنت ہو جائے، یہ عورت کو خاص مقام حاصل ہوگا۔ کہا جاتا ہے ہمارے وہ حدیث بیوی اور شوہر کے حقوق کے سلسلے میں ایک ہی بیان کی جاتی کہ دیکھو بیوی کی ذمہ داری شوہر پر اتنی ہے، باقی حدیث تو بیان ہی نہیں ہو رہی ہے، اتنی ہے کہ سال میں 2 جوڑے گرمی میں دے دے، 2 جوڑے سردی میں دے دے، ایک جگہ لے جائیں جہاں ایک ہی موسم رہتا سال بھر، ہاں ایسی جگہ لے جائیں تو 2 جوڑوں کی تو بچت ہو جائے گی۔ نہیں آسٹریلیا والے نہ ہنسیں، کہتے ہیں دن میں 4 موسم ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار دن میں 4 موسم ہوتے ہیں، مشکل میں پڑ جائیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے پڑھا نا، اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ تو بہرحال کا 2 جوڑے سردی کے، 2 جوڑے گرمی کے، کہا بس نہیں عزیزو، تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور معصوم کا ایک جملہ اور یہاں پر کہتا ہوا چلوں، معصوم فرماتے کہ خصوصی طور پر جب کوئی تحفہ دینا چاہو، جب کوئی سامان لانا چاہو، جب کوئی گھر میں گوشت لانا چاہو، مٹھائی لانا چاہو، تو دن کے انتخاب کے اعتبار سے امام کہتے ہیں جمعے کے دن لایا کرو، اس لیے تاکہ اس دن کی قدر گھر والے سمجھنے لگے۔
بچوں کے دل میں جمعے کی عظمت جو ہے راسخ ہو جائے، اور اس کے بعد اگر جمعے کے دن یہ تحفے لے کر آؤ گے تو اس کے بعد بچوں کو انتظار رہے گا کہ جمعے کا دن آ جائے تو ہمیں کپڑے ملیں گے، جمعے کا دن آ جائے تو ہمیں فروٹ ملیں گے، جمعے کا دن آ جائے تو ہمیں چاکلیٹ ملے گا، جمعے کا دن آ جائے تو ہمیں تحفہ ملے گا۔ میں بیٹی کا بھی باپ ہوں، بیٹوں کا بھی باپ ہوں، لیکن ہاں جس نبی نے فرمایا وہ بھی بیٹی کا بھی باپ تھا، بیٹوں کا بھی باپ تھا، لیکن نبی نے کہا جب تحفہ لے کر آنا تو پہلے بیٹی کو دینا پھر بیٹے کو دینا، اور جو پہلے بیٹی کو دیتا ہے تو نبی فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اولاد اسماعیل میں سے کسی غلام کو آزاد کیا، وہ ثواب پائے گا۔ اور جس نے بیٹے کو دیا تو خداوند تعالیٰ اس کے گناہان کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ہماری اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ہمارے گھروں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے بیان کی جا رہی تھی۔ بازی تو اگلی منزل میں جناب خدیجہ، رشتہ، پیغام پہنچتا ہے، نبی اپنی غربت اور اپنی فقیری کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ رسول کے کمال کا اعتراف کرتی ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ اس رشتے کو قبولیت کی سند مل جاتی ہے۔ رشتے کو قبولیت کی سند اس طرح سے ملتی کہ رسول حضرت ابو طالب کے ذریعے سے اپنا رشتہ بھجواتے ہیں۔ کیا کہنے عزیزو، خدا نے جب اپنا پیغام بھیجنا چاہا تو نبی کو چنا، اور جب نبی نے اپنا پیغام بھیجنا چاہا تو ابو طالب کو چنا، اور اس کے بعد مسلمان کہتا ہے کہ ابو طالب کافر، عزیزو ابو طالب کو چنا، کہا میرا پیغام بھیج دو۔ نہیں عزیزو، یہ پیغام صرف خدیجہ سے رشتے کا نہیں ہے، تاریخ ہدایت کی نیو رکھی جا رہی ہے، تاریخ ہدایت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اے ابو طالب، تمہارے ایمان کو نبی سلام کرتا ہے کہ ابو طالب تم پیغام یہ لے کر جاؤ تاکہ خدیجہ سے عقد ہو تو اس سے 11 امام کا سلسلہ شروع ہو، 12 عصمتیں ہوں، اور قیامت تک اب نسل خدیجہ کے ذریعے سے ہی عصمت و طہارت چلے گی، ہدایت چلے گی۔ لیکن ہاں جب تک یہ سلسلہ ہدایت رہے گا ابو طالب تمہارا ہم پر احسان رہے گا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اس سے بہتر بلند تر صلوات پڑھے گا بآواز بلند۔ اور رسول نے جو اپنی فقیری کا، ناداری کا جو اظہار کیا تھا کہ میں بہت غریب ہوں، اس کا ثبوت دیکھیں۔ اگر بیٹے کے پاس یہ نہیں ہے، کئی مرتبہ والدین یہ کہتے ہیں ابھی ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ اس لائق نہیں ہے، کبھی اتنی دیر ہو جاتی کہ پھر ماں باپ کہتے ہیں اب نالائق ہے۔ کہا تھا کہ لائق نہیں ہے کہ ابھی اس کی شادی کریں، اب اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، اتنا آزاد ہو گیا، اب ماں باپ کہتے ہیں کیا کریں، اب شادی کیسے کریں، اب نالائق ہو گیا۔ پہلے نہ لگا نہیں تھا، اب لگ گیا، لیکن لگانے کے ذمہ دار ماں باپ اتنی دیر کر دی، تاخیر کر دی۔ عزیزان گرامی، مہر کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ادا کیا جائے، کم رکھا جائے، یہ تمام چیزیں، لیکن اگر اس بچے کے پاس نہ ہو، باپ اگر ادا کر سکتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے کنوارے لڑکے اس وقت موجود ہیں، گھر جا کے کہیں گے ابا شادی کرا دیجئے، مہر ہوگا آپ کے پاس۔ لیکن مسئلہ یہ کہ کئی لاکھ ولیمے میں خرچ ہو جائیں گے، لیکن مہر کے 14,000 روپے نہیں دیے جا سکتے۔ اور باپ کو بھی نہیں پڑی ہے، بلکہ ایک جگہ کچھ عرصے پہلے ایک جگہ نکاح پڑھا تھا، کچھ بھی لکھ دیجئے مہر، میں نے کچھ بھی لکھ دیجئے، نہیں مہر دینا ہوتا بھائی، کچھ بھی لکھ دینے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ مہر دینا ہے، یوں ہی کچھ بھی لکھ دیجئے نہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے عقد پڑھنا ہے، عقد کرنا نہیں ہے، جسے عقد کرنا ہوگا وہ کچھ لکھ دے، وہ کچھ کہہ دے، مجھے تو پڑھنا ہے، آپ دونوں کی رضا کی بات ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، لیکن کئی مرتبہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ پچھلے دنوں 2 افغانی فیملی کا نکاح پڑھ رہا تھا، جب بات آئی کہ کیا رکھا جائے، کہا بتائیے مولانا مہر کیا بہتر ہوگا، کتنا رکھا جائے؟ بھائی یہ بات ہوئی 12,000 رکھا جائے، 14,000 رکھا جائے، عدد معصومین کی رعایت کی جائے۔ ایک مرتبہ جو ہے اندر سے لڑکی کا پیغام آتا ہے، مولانا ایک سفر حج، ایک سفر حج،
बाज़ीदो, अगर हमारा मुआशरा दीदार हो जाए, हमारे मुआशरे को हज की अहमियत समझ में आ जाए, ज़ियारत की अजमत समझ में आ जाए, सफर दीनी की अहमियत समझ में आ जाए, तो महर यह रखा जाएगा। इसलिए कि शौहर पर यकीनन अक्सर पूछा जाता है मसला, फुक़हा से, मुज्तहिदीन से पूछा जाता है, हज के जमाने में पूछा जाता है। कई मरतबा होता है कि हज के जमाने में लड़ाई और ज्यादा हो जाती है घर में। बीवी चाहती है हज के लिए जाने के लिए, शौहर ने आके पूछ दिया, बताइए हम पर वाजिब है कि बीवी को हज के लिए भेजें? अब इतना सा सवाल था, मौलाना को क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा। उन्होंने कहा नहीं, वाजिब तो नहीं आप पर। का वाजिब नहीं, क्यों भेजूं मैं? हाँ, पाकिस्तान भेज दूंगा, हिंदुस्तान भेज दूंगा, दुबई भेज दूंगा, फलां जगह भेज दूंगा, फलां जगह भेज दूंगा, सफर हज पर नहीं भेजूंगा। अच्छा, सफर हज को कैलकुलेट ये करते हैं, इतना लग जाएगा, लेकिन हाँ 3,000 का टिकट लगाकर 5,000 की दुबई की शॉपिंग, वो गवारा है। सफर हज चाहे 6,500 का हो, वो गवारा नहीं होता है। हाँ, वाजिब नहीं है, लेकिन इससे क्या बेहतर होगा कि अगर शौहर अपनी बीवी को जो है हज करवा दे। अब आप अंदाजा लगाएं गुफ्तगू कहां से कहां निकलती चली जा रही है। महर की बात आई, अब महर देखते चलिए। रसूल खुदा के पास इतनी दौलत भी नहीं कि महर दे सके। 25 साल के रसूल हो गए, महर के लिए पैसा नहीं है। अब्दुल्ला जिंदा नहीं है कि अब्दुल्ला जिंदा नहीं है कि नबी का महर दें। अब्दुल मुत्तलिब हयात नहीं है कि नबी का महर दें। पर चचाओं में अगर कोई और होता अबू तालिब की तरह करीब, वो बढ़कर कहता कि हम तुम्हारा महर दे देंगे। लेकिन हाजी जो कोई नहीं, अबू तालिब ने अक़्द तय किया, अबू तालिब ने निकाह पढ़ा, अबू तालिब ने महर अदा किया। यानी ये अक़्द जो हो रहा था मुकम्मल अबू तालिबियत के साये में हो रहा था। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। मुकम्मल अबू तालिबियत के साये में हो रहा था, एहसान अबू तालिब के नीचे हो रहा था। इसलिए क्योंकि आप महर अदा कर रहे हैं, महर हजरत अबू तालिब ने अदा किया। अजीजो, नबी काफिर का पैसा नहीं ले सकता, नबी काफिर से निकाह नहीं पढ़वा सकता, नबी काफिर से रिश्ता नहीं कहलवा सकता। और उसके बाद अक़्द के बाद खदीजा आई भी तो अबू तालिब के घर रुखसत होकर आई। बहू बस शौहर के घर आती है या शौहर के बाप के घर आती है। बस खदीजा रुखसत हो के आई तो अबू तालिब के घर आई। अबू तालिब ने बताया, देखो मैं वकील भी हूं और वली भी हूं। अंदाजा लगाए। नहीं अजीजों, आपने देखा होगा कि निकाह वाला जो फॉर्म हमारे यहां, गाजी की गर्दन ज्यादा हिली क्योंकि ये नए शादीशुदा हैं, लिहाजा वो समझ कर आ रहे हैं कि कहां कहां दस्तखत किए हैं, कहां कहां दस्तखत करवाएं। सलवात पढ़े बावाज़े बुलंद। और जो शादी कराए वही गाजी है। बाज़ीज़ान ग्रामी, तब आप ये देखें, आपने देखा होगा वकील नाके, वकील मनकुआ, वली नाके, वली मनकुआ, उनके सिग्नेचर्स होते हैं निकाह के सिलसिले में। बाज़ीज़ो, हजरत अबू तालिब को देखें, उनकी मंजिलत को देखें। नबी का खदीजा से हो गया, लेकिन निकाह पढ़ने वाले अबू तालिब, वली अबू तालिब। और कुरान मजीद कह रहा है, कुरान मजीद नबी से नहीं कह रहा है, मोमिनीन से कह रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम काफिरों को अपना वली न बनाना। हम अब तक विलायत की बात नहीं करते थे, वकालत की बात करते थे। अक़्द रिसालत में आपने ऐलान कर दिया, नबी के वकील भी अबू तालिब है, नबी के वली भी अबू तालिब है। नबी के वकील भी अबू तालिब है, नबी के वली भी अबू तालिब। अल्लाह हाँ, जिसे कायनात का वली बनाकर भेजा, उसका वली अबू तालिब, उसका वली अबू तालिब, उसका कफील अबू तालिब, उसका वकील अबू तालिब, उसका मददगार अबू तालिब, उसका निकाह खान अबू तालिब, उसके रिश्ते की बात करने वाला अबू तालिब, उसको पनाह देने वाला अबू तालिब, उसको छत फराहम करने वाला अबू तालिब, उसको घर देने वाला अबू तालिब, उसकी नुसरत करने वाला अबू तालिब, उसको लिबास देने वाला अबू तालिब, उसको रोटी देने वाला अबू तालिब, उसको पनाह देने वाला अबू तालिब, उसको शेब अबी तालिब में पनाह देने वाला अबू तालिब। जिसने नबी की 1-2 साल नहीं बल्कि 50 साल तक नबी की हिफाजत की हो, उसे कहते हैं अबू तालिब। सलावत पढ़े बावाज़े बुलंद। और अबू तालिब और खदीजा दोनों मोहसिन, ये क़ुर्ब तो हक़ के साथ ही कायम हो चुका था ना। और हुआ भी ये कि कुदरत ने बाद में वक्त वफात भी ये क़ुर्ब रखा, तारीख के एतबार से ऐसा रखा